السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، سامعین ناظرین کا سوال آتا ہے اور اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو کچھ سوالات آئے ہیں جس کا میں نے جواب نہیں دیا تھا، اور وہ سوالات ہیں دعا تعویذ کے تعلق سے، اور میں دعا تعویذ جو ہے نہیں کرتا، لیکن چونکہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ہماری ایسی پریشانی ہے، اور کوئی دکان کے تعلق سے سوال کیے ہیں، تو کوئی شادی کے متعلق سوال، الگ الگ سوالات ہیں، یعنی غرض کہ اپنی مشکلات، مشکل میں پڑے ہوئے لوگ جو ہے سوال کیے ہیں، ان کی مشکل کیسے حل ہو، تو اس کے تعلق سے میں نے آج مفتی احمد یار خان نعیمی کی لکھی ہوئی کتاب 15واں جلد صفحہ نمبر 345 میں نے مشکلات کی جو ہے حل کیسے ہوں اس کے تعلق سے میں نے پڑھا۔ اس لیے میں آپ تک جو حضرات سوال کیے ہیں ان کو میں جواب دے دوں کہ جو حضرات پریشان حال ہیں، کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے، کسی کی دکانداری نہیں ہوتی ہے، یا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، یا کوئی جو ہے مصیبت میں مبتلا ہے، تو وہ سورہ اسراء جو 15ویں پارے میں ہیں، سورہ اسراء کی تلاوت کریں، اور ان کی تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور آپ کا جو ہے جو مشکل ہے وہ مشکل کیسے دور ہو۔ کسی کی شادی اگر نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کسی کارن کی وجہ سے، تو کس طریقے سے یہ وظیفہ وہ کریں تو ان کی جو ہے مشکلات دور ہوں، وہ آپ بغور سماعت کریں۔ مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب 15ویں جلد تفسیر نعیمی پیج نمبر 345 میں لکھتے ہیں کہ مشائخ و فقہا فرماتے ہیں کہ سورہ اسراء بہت ہی مشکلات، حاجات روائی کے لیے مجرب ہے، خاص کر تقوی و طہارت اور متقی بنانے کے لیے۔ سورت سے فیض لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو با وضو، با ادب، نہایت خشوع و خضوع سے خوشبو اور تازہ خوشبودار پھول پاس رکھ کر قبلہ رخ بیٹھ جائے۔ قبلہ رخ بیٹھ کر 7 دن تک بعد نماز عشاء روزانہ 7 مرتبہ یہ سورت بہت ہی صحیح طریقے سے پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ خوشبودار چیز یعنی عطر وغیرہ اور خوشبودار پھول یعنی گلاب وغیرہ پھول پاس اپنے سامنے رکھ کر قبلہ رخ بیٹھ جائے وہ، اور قبلہ رخ بیٹھنے کے بعد 7 دن تک یہ وظیفہ کرنا پڑے گا۔ جو مصیبت میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جن کی شادی نہیں ہوتی ہے، تو وہ یہ وظیفہ کرے، یعنی خوشبودار پھول کو لے اور عطر وغیرہ لگائے، وضو کر لے، اور نہایت ہی با ادب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے سامنے پھول وغیرہ رکھ کر جو ہے 7 دن تک بعد نماز عشاء روزانہ 7 مرتبہ یہ سورت بہت ہی صحیح طریقے سے پڑھے، قطعاً زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو۔ اول آخر ایک دفعہ درود تاج آپ کو جو ہے کسی بھی کتاب میں مل سکتا ہے، گویا کہ آپ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ پنج سورہ میں آپ کو درود تاج مل جائے گا، یا درود کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی جو ہے درود تاج مل جائے گا۔ تو 1 مرتبہ پہلے اور 1 مرتبہ بعد میں وظیفہ کرنے سے پہلے اس آیت کریمہ یعنی جو ہے سورۃ اسراء کو پڑھنے سے پہلے جو ہے درود تاج کو پہلے پڑھے، اس کے بعد سورہ اسراء یعنی وظیفہ کو چالو کرے، اور جب وظیفہ ختم ہو تو پھر درود تاج کو وہ پڑھے۔ 1 دفعہ درود تاج اول آخر ایک بار درود جو ہے پڑھے،
درود شریف جو ہے خضرا کا ورد کرے، 7 دن کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر جہاں پہ یہ وظیفہ کر رہا تھا اسی جگہ بیٹھ کر خالص دودھ 1.25 سیر یعنی 1 کلو پاؤ سیر یعنی 1.25 سیر اور خالص گیہوں کے آٹے یعنی بالکل اس میں ملاوٹ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل جو ہے آٹے جو ہو وہ گیہوں کا ہو، خالص گیہوں کے آٹے کا ایک پراٹھا پکا کر آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاتحہ شریف دلوائے، یعنی 1.25 سیر دودھ اور گیہوں کے آٹا کا جو ہے وہ کیا کرے پراٹھا بنائے اور آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فاتحہ شریف دلوائے، اور یہ چیزیں جس پر وہ فاتحہ دی یہ چیزیں کسی نیک متقی سید کو کھلائے، انشاءاللہ تعالی پہلے ہی ہفتہ مشکل حل ہوں گی۔ اگر آپ کو سید اگر نہیں ملتے ہوں تو کسی ایسے نیک پرہیزگار فقیر جو بالکل نماز کے پابند ہوں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوں، داڑھی وغیرہ ہوں، اس کو یہ چیز دعوت کرے گا، ان کو وہ کھلائے۔ پھر ہفتہ جو ہے پکا کر یہ کیا کریں دلوائے اور کھلائے، پہلے ہی ہفتہ مشکل حل ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ حل نہ ہو یعنی پہلے ہفتہ آپ کا کام نہیں ہوا، آپ کی پریشانی دور نہیں ہوئی، آپ کی مصیبت دور نہیں ہوئی، یا آپ کے جو ہے شادی کا پیغام نہیں آیا یا شادی کے لیے رشتہ نہیں آیا، تو 7 ہفتے اسی طرح کرے اور ہر آخری ہفتے کو فاتحہ وہ دلواتا رہے۔ اگر دوسرے ہفتہ یا تیسرے ہفتے جو ہے کام ہو بھی جائے تب بھی 7 ہفتے چلا کو مکمل کرے۔ اگر دوسرے ہفتہ میں آپ کا کام ہو جاتا ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبت دور ہو جاتی ہے، یا رشتے جو ہے شادی کے لیے رشتے آ جاتے ہیں، یا آپ کے جو ہے آپ کی منگنی ہو جاتی ہے، یا کسی طریقے سے جو ہے کوئی رشتہ آ بھی جاتا ہے اور آپ جو ہے بیچ میں یہ وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے میں آپ کا کام ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ رشتہ ٹوٹنے کا خوف ہے اور وہ پریشانی دوبارہ لوٹ کر آنے کا خوف ہے، وہ جو ہے مصیبت دوبارہ جو ہے لوٹ کر آنے کا خوف ہے، اس لیے 7 ہفتے چلا کو مکمل کرے۔ اگر پہلے ہفتے کام ہو جائے تو پھر دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دوسرے تیسرے ہفتے میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کو 7 ہفتہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہ ہو اور پھر کرنا پڑے تو پورا چلا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بچہ یا بچی کن ذہن ہو یا توتلی زبان ہو، یعنی زبان لڑکھڑاتا ہو، بولنے میں لڑکھڑاتا ہو، توتلا زبان یعنی جو ہے صحیح سے بول نہیں پاتا ہے، ان کی زبان سے جو ہے بات جو ہے صحیح سے نکلتی نہیں ہے، توتلی زبان ہو اور عمر زیادہ ہو جائے، درست نہ ہوتی ہو، تو کسی کاغذ پر یہ پوری صورت یعنی صورت اسرا جو 15ویں پارے میں ہے، مشک، عرق، گلاب اور زعفران یا بمر مجبوری زردہ پیلا رنگ کی دوات بنا کر لکڑی کے قلم سے ایک بار لکھے اور اس کو کسی مسجد کے کنویں یا نل کے پانی سے گھول کر وہی پانی 21 دن صبح نہار منہ 3 چمچ پانی بچے کو پلائے، نہار منہ یعنی خالی پیٹ، اور وہ تعویذ اسی طرح پانی اور برتن میں پڑا رہے۔ 21ویں دن وہ کاغذ جلا کر اس کی راکھ بھی بچے کو چٹا دے۔ یہ صورت لکھنے والا جتنا متقی زیادہ پرہیزگار ہوگا اتنا ہی اثر جلدی ہوگا۔ اس لیے اس تعویذ اگر کوئی لکھ بھی دے رہا ہے اثر نہیں ہوتا ہے تو وہ لکھنے کی کمی ہے، یعنی یہ تعویذ جو یہ صورت ہے اس صورت کو لکھنے والا بالکل پرہیزگار ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، باشرع آدمی ہونا چاہیے، تبھی آپ کا جو ہے کام ہو سکتا ہے۔ اور آپ جو ہے کیا نام کہتے ہیں، بچہ جو کن ذہن ہے وہ ذہین ہو سکتا ہے، تیز ذہن ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے توتلا پن اگر ہے تو وہ توتلا پن دور ہو سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ شادی کے لیے سوال کیے ہیں وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی جو ہے رشتہ آ جائے گا،
اور آپ کے کوئی رشتہ دار اگر ہیں تو ان کے لیے بھی رشتہ آ سکتے ہیں، چونکہ یہ قرآنی آیت ہے، سورت ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے، اور سورہ اسرا ہے، 15ویں پارے کی سورت ہے، اور مفتی احمد رضا نعیمی نے باضابطہ اس کے جو ہے وظیفہ لکھے ہیں، اس لیے آپ اس کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو حضرات بھی سوال کیے ہیں آپ اس کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔